سر جو بدماش سینکڑوں سال سے دنیا پر حکومت جمائے بیٹھے تھے، ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کی تو ضرورت پڑنی تھی، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار مسلط کی۔ ظاہرہ اس کا انیشلی آغاز جو ہے وہ پھر مدینہ شریف سے ہوا، یعنی یہ دعوت قتال کی شکل میں مدینہ شریف سے اٹھی اور 15-17 سالوں کے اندر پوری دنیا کے اوپر یعنی پھیل گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ ہجرت مدینہ ہوئی ہے یکم ہجری میں، اس وقت صرف 125 بندے مسلمان تھے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، کتنے مسلمان تھے؟ 1000۔ ان میں سے بھی 300 وہ منافقین ہی تھے، 700 مسلمان تھے۔ پھر 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گئی، اور 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوئی ہے مشرکین عرب کے خلاف آخری فیصلہ کن جنگ، اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوئی، جو یعنی رومن امپائر کو نظر آ گیا تھا کہ یہ تو نئی امپائر کھڑی ہو رہی ہے، تو کیسر روم نے جو عرب کی سرزمین تھی تبوک، اس کے پاس بارڈر پہ آ کے 1.5 لاکھ کی فوج یعنی کھڑی کر دی اور کہا کہ ہم تو یہ نئی جو سپر پاور بن رہی اس کو دبائیں۔ تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ اب جو شخص قتال میں نہیں جائے گا وہ منافق تصور کیا جائے۔ اس سے پہلے یہ شرط نہیں تھی۔ 30,000 جانثار صحابہ کا لشکر لے کر، جن میں منافقین بھی شامل تھے جو قانوناً مسلمان تھے، نبی علیہ السلام جو ہے وہ تبوک تک گئے۔ اور سر اس زمانے کے اندر آپ اندازہ کریں 700 کلومیٹر کا سفر ریگستانی سخت گرمیوں میں، جب کئی کے لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی، کئی پیدل تھے، بہت کم لوگ سواریوں پر تھے، اور ان پر ایسا روب ڈلا کہ کیسر روم نبی علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ پہلے وہ للکار رہا تھا، حالانکہ 1.5 لاکھ اور 30,000 کا کوئی مقابلہ تھا۔ 1.5 لاکھ لیٹسٹ اسلحے کے ساتھ لیس آرمی، اور 30,000 جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، لیکن اس کو نظر آیا کہ نہیں بھائی یہ ایک غیبی مدد ہے، ورنہ میں آپ کو یہ غزوہ تبوک ہی جنگ یرموک ثابت ہو جانی تھی۔ اور پوری دنیا پہ داغ بیٹھ گئی کہ یار رومن امپائر، یعنی آپ دیکھیں کہ بھوٹان فوج لے کے آئے اور امریکہ اپنی فوج پسپا کر لے تو دنیا میں کیسے کھلبلی مچ جائے گی۔ انہوں نے کہا یار یہ لوگ فوج لے کے بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام 40 دن تک وہاں رہے، ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے باقاعدہ معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے۔ ساروں نے کہا جناب تھوڑی تو طاقت ہی نہیں کسی دی، رومن امپائر ناس گئی ہے۔ تو کچھ آپ کے ساتھ مل گئے، کچھ نے کہا ہم جنگ ہوئی تو ہم نہ ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا۔ پھر نبی علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے اس غزوہ تبوک کے 1.5 سال کے بعد۔ پھر حضرت بکر صدیق کے زمانے کے اندر جو ہے وہ کسریٰ کے خلاف قتال شروع ہوا۔ ظاہر ان پر بھی حجت تمام ہونی تھی، ان کو بھی خطوط لکھے ہوئے تھے، یا تو جزیہ دو یا مطیع ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جو سورہ توبہ میں آئے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا یہ عرب کے بدو یہ تو لوٹ مار کرنے آتے ہیں اور بھاگ کے راتوں رات چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا، اب ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ تو وہ تو ان کو سیریس لے ہی نہیں تھے رہے۔ اچھا یہ جو کسریٰ کے لوگ تھے نا پرشین امپائر کے، یہ یعنی بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے۔ عرب کے ٹکر کے اگر کوئی لوگ تھے نا تو وہ کسریٰ کے لوگ تھے، کیونکہ وہ بھی اس ٹف ماحول کے عادی تھے جس طرح عرب کے لوگ عادی تھے، یعنی کتنے عرصے تک ریگستانوں میں سفر کرنا اور سارا وہ گرمی کو برداشت کرنا۔ اچھا وہ جب پہنچے ہیں تو آپ دیکھیں عراق فتح ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا سیدنا ابوبکر نے، کرتے کرتے جناب جو ہے نا وہ فتوحات بڑھتی گئی۔ لہٰذا آپ سر عمر سیریز دیکھیں، مولویوں کو چھوڑیں، عمر سیریز دیکھیں آپ نے اگر یہ ریولوشن دیکھنی ہے تو۔ حضرت ابوبکر صدیق وفات پا گئے، حضرت عمر بنے، تو ابھی بالکل فیصلہ کل یعنی دونوں طرف فائنل کھیلے جانے والا تھا۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور دونوں محاذوں پہ حضرت ابوبکر نے اپنے زمانے میں شام کے قتال کے لیے بھی یعنی رومن امپائر کے خلاف بھی جنگ کے لیے فوجیں بھیج دی، اور عراق تو فتح ہو گیا، کسریٰ کے خلاف بھی بھیج دی۔ دونوں سپر پاور سے بیک وقت ٹکراؤ۔ اس دوران سیدنا ابوبکر کی وفات ہو گئی، حضرت عمر خلیفہ بنے، اور عین میدان جنگ میں جنگ یرموک ہونے والی تھی، خالد بن ولید چیف آف آرمی سٹاف ہیں،
حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن کیا کہ خالد کو ہٹاؤ. اور جناب کھلبلی مچی. انہوں نے کیا جناب ساری فتوحات خالد نے کی تھی. انہوں نے کہا میں تمہاری یہی بت پرستی توڑنی ہے, میں نے تمہاری یہی شخصیت پرستی توڑنی ہے. یہ خالد کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے فتح, یہ خالد کے رب کی وجہ سے ہوئی ہے. سر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بالکل فائنل میچ کے اندر کیپٹن کو ہٹا دیا جائے. یہ حضرت عمر کا کانفیڈنس تھا. ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیجا یرموک کے لیے, اور 4 دن تک جنگ جاری رہی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور جو کیسر تھا رومن امپائر کا جو ہیڈ, جو صدیوں سے وہاں بیٹھا ہوا تھا شام کے اندر, بیت المقدس کو انہوں نے مین سٹی چھوڑ کے چلا گیا, وہاں سے دوبارہ نہیں آ سکا. اور دوسری طرف اس کے فوراً بعد اسی سال میں, جس سال یہ یعنی یرموک ہوئی ہے نا, یہ 17 ہجری کے اندر, اسی سال جنگیں جو ہے وہ قادسیہ بھی لڑی گئی. اب ظاہر مسلمانوں کے پاس فوج تھوڑی تھی. قادسیہ اصل میں ایک مسلمانوں کا امتحان تھا کہ لاکھوں کا لشکر لے کے وہ رستم پہلوان آ گیا. تو پھر حضرت عمر نے باقاعدہ خط لکھا وہاں سے کہ تم وہاں سے فوج جو ہے نا کچھ حصہ یہاں پہ بھی ٹرانسفر کرو, تاکہ, اور یہاں سے اب طے پایا کہ جی اب کس کو قادسیہ کے لیے کس کو لیڈر میں آ جائے. حضرت عمر نے یہ ڈیسیژن کیا کہ میں خود جاؤں گا قادسیہ کے لیے, کیونکہ یہ بہت فیصلہ کن جنگ ہے. یرموک چونکہ مسلمان جیت چکے تھے تو اس کی وجہ سے جو پرشین امپائر ہے اس پہ روپ پڑ گیا تھا کہ جناب امریکہ تو نس گیا, جو رشیا کی واری ہے, تو رشیا تو روپ پہ گیا جس طرح آج رشیا اور امریکہ. سیدنا عمر نے کہا میں خود جاؤں گا. حضرت علی نے کہا کہ نہیں, نہ آپ نے نہیں جانا. سر یہ نام پتہ نہیں کہاں کہاں ہے. ان کا حضرت آپ کو کچھ ہو گیا تو پیچھے کیا بنے گا. اگر خدا نہ خواستہ مسلمان قادسیہ میں شکست بھی کھا گئے تو آپ پیچھے تو ہوں گے نا. ہم اور عرب قبائل کو جمع کر کے نئی کھیپ روانہ کر دیں گے, ایک اور فیصلہ کو جنگ لڑ لیں گے, اور اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا. اور سر یہ سیم جو خطبہ ہے نا, یہ نہج البلاغہ میں بھی شیعہ کی کتاب کے اندر موجود ہے, جو میں نے HD کیمرے میں دکھایا ہے. تو سیدنا عمر پھر رک گئے. پھر مشورہ ہوا کس کو بھیجا جائے. اب باقی سینئر صحابہ بھی تیار تھے حضرت علی جانے کے لیے. باقی حضرت عمر جو ہے نا وہ سینئر لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں تم لوگ تمہیں مشورہ دینے والے ہو, تم کو تو میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دینا. بہرحال طے پایا کہ جی یہ جناب شیروں کے مقابلے کے لیے شیر کو بھیجا جائے گا. سعد ابن ابی وقاص, سعد شیر کو بھی کہتے ہیں عربی میں, شیر کو بھیجا جائے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, نبی علیہ السلام کے ماموں بھی تھے رشتے میں, یعنی وہ نانکے خاندان سے رشتے میں ماموں ہے. سعد ابن وقاص کو حضرت عمر نے بھیجا, اور پھر سعد ایک خط بھی پیچھے سے روانہ کیا کہ سعد اس بات پہ نہ کرنا کہ تو اللہ کے نبی کا ماموں ہے, یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں. ہائے ہائے, اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. خدا کے ساتھ کمٹمنٹ شو کرنی ہے, اپنی بزدلی نہیں دکھانی. اور پھر سر سعد ابن وقاص اگرچہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے, قلعے میں تھے, خود تو لڑ نہیں سکے, لیکن پوری پلاننگ انہوں نے کی. 4 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ قادسیہ میں فتح عطا فرمائی. 8,500 مسلمانوں کی قربانی, 8,500 مسلمان شہید, اور ڈیسائسو جنگ تھی. آج ہمیں ان 8,500 بندوں کے نام تو نہیں پتا, لیکن اللہ کے حضور تو وہ امر ہے جنتوں میں. اور پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. رومن امپائر کا تو کچھ حصہ آیا تھا نا, باقی جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے. پرشین امپائر پوری مسلمانوں کے پاس. اور پھر حضرت عمر کا آپ کرائٹیریا دیکھیں کہ انہوں نے پرشین امپائر گری تو عبداللہ ابن مسعود کو چیف جسٹس بنا کے وہاں پہ بھیجا. چیف جسٹس اتنا بڑا ہوتا, آج کا چیف جسٹس نہیں سنبھالا جا رہا, اس زمانے کا چیف جسٹس. حضرت علی کو حجاز میں لگایا جہاں خود تھے حضرت عمر, مدینہ مکہ یہ پورا ایریا. یہاں کے چیف جسٹس علی ابن ابی طالب, جو کسی کی پرواہ نہ کرے. عبداللہ ابن مسعود ایک کاشتکار کا بچہ, غریب صحابی, لیکن نبی علیہ السلام کا وہ لاڈلا. تو پرشین امپائر پہ وہاں پہ بھیجا کہ یہ چیف جسٹس آف کوفہ,
اور پورا عراق ایران، یہ پورا ایریا یہ ایک ہی ہوتا تھا، عراق ایران کا ٹائم. اور ابو درداء اصحاب صفا میں سے، اس کو رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نا، یہ کسی معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرنے والے تھے، حضور کی تربیت یافتہ تھے. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر جب تک رہے نا، مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی ہے. حضرت عمر والی کوالٹیز اگر حضرت عمر کے بعد کسی شخص میں تھی تو وہ حضرت علی میں تھی. اسی لیے کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو حضرت ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو. اور